السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد اگر کسی میں فرنٹ لائن سے لیڈ کرنے کا جگرا ہے تو وہ شیر افضل مروت میں ہے۔ عمران خان نے شیر افضل مروت کو اڈیالہ جیل بلایا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اب باقاعدہ طور کے اوپر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ ایک جانب حافظ آباد میں نواز شریف کا جلسہ ہوا، جبکہ دوسری طرف کراچی میں ایک پی ٹی آئی کی ریلی ہوئی۔ واضح ہو گیا، دودھ جو ہے وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں۔ آپ نے نواز شریف کے جلسے کی فوٹیج بھی دیکھی ہوں گی، آپ نے شیر افضل مروت کی ریلی کی بھی پکچر دیکھی ہوں گی۔ اس وقت پاکستان میں شیر افضل مروت نواز شریف سے بڑا لیڈر ہے، کیوں؟ اس کے سر کے اوپر عمران خان کا خط ہے۔ بڑا انفارچونیٹلی عمران خان اور شاہ محمود قریشی نااہل ہیں، وہ اس انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے۔ اردگان فارمولہ کیا ہے، عمران خان کو کیسے پرائم منسٹر بنایا جائے گا، اور اس سے پہلے شیر افضل مروت پاکستان کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے لاجک کے ساتھ رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کا جو پلان ڈی ہے، جو پلان سی کے بعد سٹارٹ ہوگا، وہ دراصل کیا ہوگا اور پاور کیسے گین کی جائے گی۔ ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اپنی جو اوپینین ہے وہ ضرور کامنٹ باکس میں جا کر لکھا کریں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف خبر سننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آپشنز ہی آپشنز ہیں بے شمار۔ آپ کوئی بھی نیوز چینل ریموٹ اٹھائیں، اس کا بٹن دبائیں، آپ کے پاس جو بھی چینل کھلے گا، اوپن ہوگا، اس میں آپ کو عمران خان کے خلاف ہی چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ کو نظر آئے گا کہ حافظ آباد کا جلسہ کامیاب، تاریخی، میاں صاحب نے مطلب یہ کہ پتہ نہیں دوسری جو مخلوقات ہیں وہ بھی میاں صاحب کے لیے نا جلسے میں آ گئی تھیں۔ جبکہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی شیر افضل مروت نے لیاری میں تاریخ کی سب سے بڑی ریلی نکالی ہے۔ چلیں، یہ تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا، میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس جو ہیں وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ فیکٹس، اچھا، ایک ہے طیب اردگان فارمولہ۔ 2001 میں طیب اردگان جیل سے بیٹھ کے الیکشن جیتے تھے، پھر قوانین میں تبدیلی ہوئی، پھر دوبارہ طیب اردگان پرائم منسٹر بنے، اور ان کے جو جانشین تھے وہ پریزیڈنٹ بنے۔ اب شیر افضل مروت پہلے پرائم منسٹر اور پھر پریزیڈنٹ کیسے بنیں گے؟ سب سے پہلا سوال آپ کے مائنڈ میں یہ آتا ہوگا کہ بھائی ٹاپ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بھاگ چکے ہوئے ہیں۔ اب جو باقی بچ گئے ہیں ان میں سے بہت کم آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس۔ عمران خان صاحب خود ڈسکوالیفائی ہیں، الیکشن نہیں لڑ رہے، شاہ محمود قریشی صاحب نہیں لڑ رہے، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا عثمان ڈار، مراد سعید، بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریمیننگ لیڈرشپ ہے انہی میں سے کوئی وزیر اعظم بنے گا، اور وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو جگرے والا ہونا چاہیے، جو ڈر رہا ہے، جو بندہ ڈر رہا ہے اور الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کر رہا، جو بندہ پبلک میں نہیں نکل پا رہا، جو بندہ یعنی کہ چھپا ہوا ہے، وہ بندہ کیسے پی ٹی آئی جب اقتدار میں آتی ہے، الیکشن جیت جاتی ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے، تو بھائی وہ بندہ پھر جو پہلے اتنا ڈرا ہوا ہے، تو وہ کیسے بندہ پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں قانون سازی کروا کے، چیزیں صحیح کروا کے دوبارہ عمران خان کو وزیر اعظم نہ کوئی بننے دے گا، اور خود اپنے بندے چونکہ پریشر میں آ کے یعنی ہو سکتا ہے پریس کانفرنس ہی کر ڈالیں اس طرح کے بندے۔ تو یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ بیڑا کون اٹھا سکتا ہے؟ تو وہ ہیں شیر افضل مروت۔ ہوا یہ کہ 2001 میں ٹرکی کی جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ تھی،
اس نے طیب اردگان کو کر دیا بند، کیونکہ وہ ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ اردگان صاحب جیل میں تھے اور الیکشنز ہو گئے، اور عوام جو ہیں وہ 2016 میں جیسے نکلے تھے نا، تو انہوں نے مطلب تمام حدیں پار کر دی، اور تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن آؤٹ رہا، اور طیب اردگان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت گئی۔ اس کے بعد جو ان کے جانشین تھے وہ پرائم منسٹر بنے، انہوں نے قوانین میں تبدیلی کی اور قانون میں تبدیلی کر کے اردگان کو جیل سے نکالا، جیل سے نکال کے ان کو پرائم منسٹر بنایا، اور وہ خود جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ان کو اردگان نے بنا دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے۔ اب بالکل ایگزیکٹلی یہی کچھ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، لیکن اس میں مین کردار ٹرکی میں کس نے ادا کیا تھا؟ پبلک نے ادا کیا تھا۔ پبلک نے طیب اردگان کی پارٹی کو ووٹ کیا تھا، وہ ووٹ کر کے اسمبلیوں میں گئے، اسمبلیوں میں جا کے انہوں نے قوانین کو تبدیل کیا، قوانین کو تبدیل کر کے وہ اپنے لیڈر کو باہر لے کے آئے۔ یعنی جو پوری کی پوری گیم ہے وہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہے۔ آپ ہی عمران خان کو جیل سے نکال سکتے ہیں۔ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اپنے ووٹ کی طاقت سے نکال سکتے ہیں۔ اور 8 فروری کو الیکشنز ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بھائی آپ جس مرضی پارٹی کو ووٹ کرنا چاہیں کریں، پی ٹی آئی کو کریں، پی ایم ایل این کو کریں، پیپلز پارٹی کو کریں، لیکن دل کی آواز جو آپ کا دل کہتا ہے نا، اس کے اوپر آپ نے ووٹ کرنا ہے۔ آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی سے پریشر میں نہیں آنا، کسی قسم کا پریشر یا وہ جسے کہتے ہیں ہراساں نہیں ہونا، بلکہ اپنا جو ہے وہ ووٹ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر دینا ہے۔ اچھا، جب آپ ووٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی اقتدار میں آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر شیر افضل مروت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں ہے۔ اب خود بیرسٹر گوہر علی نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف نے اب اپنی باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ 2 پی ٹی آئی کے جو آفیسز ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں، ایک کوئٹہ میں ہوا ہے، ایک کے پی میں ہوا ہے۔ اب باقاعدہ جو ہے وہ ایک کمپین چلے گی پی ٹی آئی کی، اور شیر افضل مروت جو میں نے بات کی ہے اس کی تصدیق جو ہے انہوں نے بھی درب الفاظ میں کی، اور یہ بولا کہ بھائی شیر افضل مروت اگر پنجاب میں جاتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں، بلوچستان میں جاتے ہیں تو شیر افضل مروت نہیں جا رہے ہوتے، بیسیکلی پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی جا رہی ہوتی ہے۔ مطلب اس وقت شیر افضل مروت ہی پی ٹی آئی ہیں، اور شیر افضل مروت ہی عمران خان کے جانشین ہیں، اور شیر افضل مروت ہی فرنٹ کے اوپر پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز اس بات کے اوپر یعنی کہ ہمارا جو لاجک ہے اس کو اسپیشلی یعنی کہ انڈوز کرتی ہے کہ بھائی ہاں واقعہ جو ہے وہ شیر افضل مروت ہی پرائم منسٹر آف پاکستان اگر پی ٹی آئی الیکشن میں کامیاب ہوتی ہے وہ بنیں گے، اور عمران خان جو ہیں وہ ہمیشہ سرپرائز دیتے ہیں، اور اب کا ان کا جو سرپرائز ہے وہ یہی ہوگا کہ بھائی وہ ایک عام سا وکیل جس کو 4 مہینے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، صرف اس نے عمران خان کا ساتھ دیا، فرنٹ کے اوپر آ کے لیڈ کیا اور وہ ملک کا پرائم منسٹر بن گیا۔ یہ ایک نئی جو ہے وہ تاریخ رقم ہوگی۔ یہ تاریخ کس نے رقم کرنی ہے؟ آپ نے کرنی ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے اور پی ٹی آئی کامیاب ہوگی۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت۔ اردگان فارمولہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اردگان ٹرکی کی عوام پہلے اس فارمولے کے اوپر رول ماڈل ہیں آپ کے لیے کہ بھائی انہوں نے جیل میں بیٹھے ہوئے ایک لیڈر کو الیکشن جتوایا تھا، اور پھر اس لیڈر نے وہ حق بھی ادا کیا اور ٹرکیے کو ایک بڑی سپر پاور بنایا، اکنامک سپر پاور بنا دیا اس کو۔ اور اردگان نے پھر کیسے امت مسلمہ کا لیڈر بنا، اس کی ابتدا ٹرکی کے عوام نے اس وقت کی تھی 2001 میں جب اس کو جیل میں الیکشن جتوایا تھا۔ آج آپ بھی خان کو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے خان کو الیکشن جتوا دیں، وہ باہر آئے اور وہ بھی آپ کا وہ حق ادا کرے گا اور پاکستان کو ٹرکی بنا دے گا۔ تو یہ وہ پرابلم ہے، یہ وہ سچویشن ہے جو آنے والے الیکشن میں
ہمارے سامنے ہوگی 8 فروری کو۔ باقی دودھ اور دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے ہے۔ نواز شریف صاحب کے جلسے بھی آپ نے دیکھے ہیں، آپ نے مریم کے جلسے بھی دیکھے ہیں، آپ نے شیر افضل مروت کی ریلیز بھی دیکھی ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، نو ڈاؤٹ یہ بہت مشکل ہے، لیکن مشکل کام کر کے ہی ملک بڑے بنتے ہیں، اور ملکوں میں جو ہے وہ ایک بڑی تبدیلیاں تبھی آتی ہیں جب کوئی آپ ان یوزول ان ایکسپیکٹڈ اور ایسا کام کریں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اگر آپ ایسا کام کرنے میں 8 فروری کو کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ ان یوزول ڈیسیژن، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ ایسے ڈیسیژنز جس کا کسی کو یقین نہ ہو، وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ایسے ہی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، تو تبدیلیاں بھی آتی ہیں اور ملک ترقی بھی کرتے ہیں اور معاشرے جو ہیں وہ آگے بھی بڑھتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ شیر افضل مروت کو وزیر اعظم پاکستان ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو پی ٹی آئی کو پرائم منسٹر بنانا چاہیے، آپ بھی ضرور جو ہے وہ کمنٹ باکس میں جا کر لکھیے گا اس کے بارے میں، اور بتانا ہے ساتھ کہ بھئی کیوں اس بندے کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔